بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف چل پڑا ہے اور جناب مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں، حرام ہو گئی ہیں پائنوں نے نینداں۔ اس سارے ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی جو کہ ریاست پاکستان کا سابق لاڈلا ہے، اس کے کچھ حواری جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی پارٹی اس کے حق میں ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے۔ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے حق میں چلا رہے ہیں، پہلے وہ جتنے بھی چلاتے ہیں وہ سارے کے سارے مخالفین کے خلاف چلاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو بات ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے حق میں چیزوں کو چلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مخالفین کے بارے میں وہ باتیں کریں۔ یعنی پہلی بار وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آئے ہیں کہ اپنیاں صفائیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی رہی۔ میں جو کیا کہتے ہیں ہائیبریڈ میڈیا وار ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگلے نو پڑی پا دیو پڑھ کے، وہ اپنے پاس ہی وحدہ رہے، ساڑھے لا ہی نہ سکے۔ یہ انہوں نے ایڈا گھبرا پایا سی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے، JUIF انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بوندلی پھر رہی سی کہ اسی کیڑے پاس جائیے۔ آ جا کے مولانا صاحب دی تڑی ہوندی سی کہ لو جی پھر میں آ رہا جی، تو اتوں سارے یوتھی ڈر جاندے سن، باقی اور کوئی نہیں سی گل لگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف عثمان ڈار صاحب نے ایک بیان دے دیا کامران شاہی صاحب کے پروگرام میں، دنیا ٹی وی کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ عمران خان کی ہدایت پر ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف جو ہیں پاکستان کے ان کو دباؤ ڈال کر چینج کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے دبے لفظوں میں کہ سانو اندروں تلاواں سن، یعنی عمران خان کو ادارے کے اندر سے اس طرح کی چیزیں تھی کہ تسی یہ کام کرو تے اگلا کام اسی سام لیں گے، یعنی باقاعدہ ایک ریوولٹ کی صورتحال کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جناب عمران خان صاحب کا یہ سارا جو بھی انہوں نے کیا تھا باقاعدہ ایک باغیانہ اقدام، وہ سارے کا سارا ختم ہوا۔ اس کے نتیجے میں 15 اعلیٰ افسران فوج کے، جن میں کہ 3 بتایا جاتا ہے کہ جرنیل تھے، اور کیا کہتے ہیں ایک تو کور کمانڈر لاہور بھی تھے، ان کو سزائیں ہوئیں، وہ جبری طور پر ان کو ریٹائر کر دیا گیا یا جو بھی ہوا، لیکن یہ اناؤنس کیا گیا تھا ISPR کی جانب سے کہ 15 افسران جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو چھوٹے جڑے لیول دے لوگ سن وہ تے انیوان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ ایک بڑی سازش تھی جس کو ناکام بنایا گیا۔ اچھا، اب عثمان ڈار صاحب کے بعد صداقت عباسی صاحب، جن کی جو ایک 2 نمبر سی فوٹیج ہے، اس کا میں نے آپ کو سارا لائٹس کیمرہ ایکشن والا سین میں نے کھولا ہے، انہوں نے بھی ایک اس طرح کا بیان دے دیا ہوا ہے۔ ابھی وہ بیان آن ایئر نہیں ہوا، ہو جائے گا آن ایئر، تو آپ وہ بھی سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہیں گن پوائنٹ پر بیان لیے جا رہے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کریکٹر ہوتا ہے نا، پولیٹیکل کریکٹر، وہ سر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ۔ میاں منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہی از مور دین 80 ایئرز اولڈ، یہ اچھرا لاہور کے رہنے والے ہیں، نون آدمی ہیں۔ وہ گرفتار ہوئے جنرل ضیاء کے دور میں، سب سے پہلے جن کو کوڑوں کی سزائیں ہوئی تھیں، پہلے نمبر پر کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی کیوم نظامی صاحب کو، اور دوسرے نمبر پر یعنی جس جج نے یا فوجی نے ان کو سزا سنائی تھی، اس کو ملٹری کورٹ تھیں، جس نے ان کو سزا سنائی تھی کیوم نظامی صاحب کو کہ کیوم نظامی نو 10 کوڑے مار دے، انہیں کیا سی کہ میاں منیر نو بھی 10 کوڑے مار دے، اور ان سزاؤں کے اوپر فوری عمل ہوتا تھا، کوئی اپیل پول والی کہانی نہیں سی ہوتی، سیدھا کوڑ لکھ پہ جیل لے گئے۔ کوڑ لکھ پہ جیل لگا جا کر بھٹو صاحب جہاں پر قید تھے اس سیل کے باہر ٹکٹکی لگائی، ان کے منہ کے آگے باندھا مائک، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھا اپنا کیا کہتے ہیں اسپیکر، اس کا منہ کیا بھٹو صاحب کے سیل کی طرف، اور سارے وہ کٹھے کر کے قیدی
کوڑے مارے گئے میاں منیر صاحب کو کوڑے پہلے میاں منیر صاحب کو لگے سزا کیوں نظامی صاحب کو بھی تھی سو تھوڑا سا میں کہا ذرا تاریخ بھی نال درست کر دیے وہ کوڑے لگے ان کو اور ہر کوڑے کے اوپر وہ جی اے بھٹو کا نعرہ مارتا تھا میاں منیر جوان آدمی تھے اس وقت اور اندر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ چیختے تھے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو میاں منیر صاحب نے یہ باتیں مجھے بتائی ہوئی ہیں کیوم نظامی صاحب نے بھی ایک میٹنگ میں یہ بات بتائی تھی تو 10 کوڑے بجے لک دے چو خون دے فوارے سن وہ بے ہوش ہو گئے لیکن جیو بھٹو کے نعرے وہ لگاتے رہے آج بھی 80 ایئرز اولڈ ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید یہ جو ان کی اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت زندگی دے کے رکھے آج کے دن بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے ہی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے وہ پہلے دن کھڑے تھے اچھا یہ ایسے گل مکی نہیں کوڑے کھان تو بس سزا وکری جے اور پھر ایک باری نہیں کئی باری ہے تو جو ہوتے ہیں نا کمیٹڈ لوگ سر وہ نہیں پیچھے ہٹ دے وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں اب یہاں پر ہوا یہ کہ اے جڑے شریک جرم سن انہوں نے مخبریاں کی ہیں انہوں نے بتایا اب تحریک انصاف نے اس کا حالیہ نکالا ہے کہ شوکت بسرا پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے میرے ساتھ ان کی ایکچولی بڑی ایک فرینکنس کا لیول ہے تو میں اب ان کے بارے میں ذرا زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ کیا گانا تھا ہم سے بدل گیا ہے نگاہیں تو کیا ہوا زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر تو شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ پہلے جس پارٹی میں تھے اس پارٹی سے اس سے پہلے وہ کسی اور پارٹی میں ہوتے تھے تو بھائی نے ویسے پرانی آتے پارٹیاں بدلن دی نا آج کل وہ تحریک انصاف میں ہیں اللہ سر ان کو ہدایت وہ کیا کہتے ہیں استقامت دے جی وہ اسی پارٹی میں رہے اس کے بعد حماد اظہر صاحب کے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے میاں اظہر صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے کسی دور میں علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب جنرل ایوب کے جو پوتے ہیں اچھا آج دیکھو کیسی کمال دی گل ہے آج 7 اکتوبر اور 8 اکتوبر کے درمیانی جو ہے نا 1958 اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا اور پھر کچھ دنوں بعد یعنی 25 اکتوبر کو جنرل ایوب نے مارشل لا لاتا سی پڑ گئے ٹھیک ہے تو یہ ویسے مجھے عمر ایوب سے یاد آ گیا یہ عمر ایوب صاحب سویرے سارے یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کبھی نہیں اداروں کے خلاف کچھ کہا اور کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کے اوپر حملہ کریں کبھی نہیں کہا کور کمانڈر اس پہ حملہ کریں بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے تھے یہ ہمارے غازی ہیں ہمارے شہید ہیں اس طرح کے وہ کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کوئی شوکت بسرے ورگا چونکہ انہوں پتہ ہے جھوٹ بولے گا تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے بغیر کہہ رہا ہے بھئی میرے سامنے اگر کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں تو میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کبھی میرے سامنے کبھی نہیں یہ گل ہوئی ٹھیک ہے بڑی کلیئر بات ہے لیکن اگر میرے سامنے کہا ہے تو میں پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عہد نہیں کہہ سکتا نا مسلمان ہو یا کرسچن ہو جو بھی ہو اس کے جو مذہبی کتاب ہے بھائی نے ایمانداری کے لیول ہوتا ہے تو بہر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے سامنے کبھی نہ کہا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ بات کہ عمران خان نے اداروں کے اوپر حملے کی بات کبھی نہیں کی یہ جھوٹ ہے یہ کیسے جھوٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں آپ میری بات چھوڑ دیں ایک عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہوا سر ساسو ماں کی کراچی والی جو عدالت تھی نا وہ مسٹر کیا کہتے ہیں بندیال والی اس میں مسٹر بندیال نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو سر ویلکم اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کریں تو خان صاحب نے کہا جی مجھے کیا پتا باہر کیا ہوا میں تو کہہ دوں مجھے کیا پتا تو میں کیسے مذمت کر سکتا ہوں گال ختم ہو گئی ایک جسٹیفائڈ بات ہے آپ اندر ہیں آپ کو نہیں پتا باہر کیا ہو گیا تو آپ کیسے مذمت کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلے دن اب جب ضمانتیں ہو گئی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ سر ہم نے آپ کی ضمانت لے لی ہے لیکن آپ مہربانی یہ کریں کہ ان واقعات کی مذمت کر دیں تو ان کا جواب پتہ کیا تھا ان کا جواب یہ تھا کہ جناب جج صاحب مجھے گرفتار کریں گے اگلے 15 منٹ کے اندر اس سے ڈبل ریئیکشن دوں گا ان کا جواب تھا سر
پھر یہ وہاں سے آ نہیں رہے تھے، یعنی ان کو ان کی کچھ وہاں پہ فائرنگ کے واقع تو ہوئے تو سیکیورٹی نے ان کو وہاں پہ رکھ لیا، جو کہتے ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی، کہ باہر نہ جائیں، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے پھر بیان دیا کہ میں نے پڑھو گے، تیاری کر لو، سب تیار ہو جائے، یہ پھر پلاننگ کر رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کی۔ یہ بیانات ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ان کے اپنے ویلاگ، یعنی انہوں نے جو قوم کا خطاب کرتا سی، پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پہ پڑھا ہوگا، 500 جگہ کے اوپر عمران خان کی یہ ریکارڈنگز پڑھی ہوں گی، یوٹیوب پہ ادھر ادھر آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا تھا جرنیل کے حکم پر، فوجی حکام کے حکم پر، تے مظاہرہ پنجاب اسمبلی دے باہر تے نہیں سی ہونا۔ یہ تو انہوں نے کور کمانڈر ہو سی جانا سی نا، اور کتے جانا سی؟ یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے۔ یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب جڑے نے انہاں دا پائن مطلب پورا جو کیس یا جو عثمان ڈار کہہ رہا ہے یا صداقت عباسی نے معینہ طور پہ کہا ہوا ہے، وہ بات ہوا میں نہیں کی ہوئی، کچھ تھا کسی جگہ کے اوپر۔ فیاض الحسن چوہان اس طرح کی باتیں کرتا ہے یار، آپ اس کو سن لیں، کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی سین سی۔ اچھا ویسے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ فرض کریں کہ یہ لوگ سارے اس میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور یہ بات درست ہے، تو ان لوگوں کو بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ جس لئے وہ ساریاں سازشاں کر رہے سی، تسی ستیز ہو، تانوں اس لئے نمبر نہیں سی یاد کسے تھانے تھا، آپ 15 پہ کال کر کے بتا نہیں سکتے تھے کہ بھاجی عمران خان گل کر رہے ہیں جی، تاکہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہی نا۔ تو یہ بھی بات ساتھ ہے۔ بل خاصا جو ہیں وہ اس وقت باقاعدہ طور پر اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں۔ فیصلے اظہار ہے عدالتوں نے کرنے، فیصلے میں نے نہیں کرنے، اور یہ عدالتیں یاد رکھیے گا ساسو ماں کے کرش والی عدالتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ذرا بڑے سخت طبیعت کے اور بڑے صاف گو سے اور بڑے 2+2=4 والے کریکٹر ہیں، تو چیزوں کو وہ بالکل درست پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ بہر اللہ کرے جی انصاف ہو ہر معاملے کے اندر پاکستان میں، اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو۔ اور اسی ضمن میں بہت سارے لوگوں کا، بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے پاکستان کے کہ جناب ایک 3 بار کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور حالات بہتر ہوں گے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 9 اکتوبر کو لندن سے نکلیں گے سر، اور سعودیہ جائیں گے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 5 دن کے لیے وہ سعودیہ میں ہوں گے، عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ اور مخبر نے خبر دی ہوئی ہے، مخبر نے، اب مخبر جو ہے وہ پکا بھی ہے تو کچا بھی ہے، یعنی ایک گل بہت ہی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ خبر ضرور موجود ہے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں محمد بن سلمان سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو ان کے بہت ہی قریبی 1-2 لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور میاں صاحب کا یہ دورہ ہوگا عمرے کا، یہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر لوگوں کی نیندیں حرام ہے پائیں، شرطاں لگیاں پہ ہیں، اور نہیں ہو سکتا، اور الیکشن نہیں ہوئے گا، اور میاں نہیں آ رہا، رولے پائے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان آ رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ایتھے انگلینڈ جو ٹھنڈ بڑی لگتی سی تے پاکستان چ گھٹ ٹھنڈ ہوئے گی، نہ انہوں انگلینڈ کی مہنگائی کچھ کہتی سی، ہاں اس کو پاکستان کی مہنگائی کہتی ہے۔ یہاں پر اس کا ووٹر ہے جڑا مہنگائی تو بڑا تنگ ہے، اور اس کا کلیم ہے میاں صاحب کا کہ وہ اس مہنگائی کے معاملے کو کنٹرول کریں گے۔ ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں، کلیم تو اگلا کر رہے ہیں نا۔ اب وہاں سے سر وہ 14 اکتوبر کو اڑیں گے اور یو اے چلے جائیں گے۔ یو اے میں وہ سر پھر 21 اکتوبر تک قیام کریں گے، اور اتھے بیٹھ کے 21 اکتوبر تک پائے انہوں نے مطلب ہے کوئی دال چول پکا کے کھانا تجربہ نہیں کرنا، نہ انہیں اتنے مسیاں روٹیاں لانیاں نے، نہ اس نے وہاں پر کوئی جو ہے پتنگ بازی کرنی ہے، وہ سر وہاں پر کچھ ملاقاتیں کریں گے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ قطر بھی جا سکتے ہیں امیر قطر سے ملنے کے لیے،
سر 21 اکتوبر کو وہ اڑیں گے اور لاہور لینڈ کریں گے. ان کے آنے سے 2-3 روز پہلے ایک درخواست دائر کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں، اور جہاں پر وہ ان کے وکلا ریلیف مانگیں گے، پروٹیکٹیو بیل مانگیں گے، اور امکان یہی ہے کبھی کہ ان کو مل جائے گی، لیکن فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے. تو پھر میاں صاحب جو ہیں جلسے سے خطاب کے بعد بقول رانا ثناء اللہ کے وہ سرنڈر کر دیں گے اگلے دن کورٹ میں جا کے کہ جناب میں آ گیا، میں گیا سا، لو میں آ گیا. پھر آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ابھی تو میاں اتھو پراپر ٹریا نہیں، نیندرا اڑیاں پیا پائن. اور وہی بات ہے کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. اب وہ لوگ اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ یار پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کی بنے گا. میاں آ رہا ہے تو بھائی نو آ رہا ہے، اللہ خیر کرے گا. میں آج بھی میری ایک بڑے سینئر بندے سے بات ہو رہی تھی، کہتا جی میاں نہیں آئے گا. میں کہا جناب میاں تو آ رہا ہے، میرے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف آ رہا ہے بلکہ وہ چھا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، اور ہو سکتا ہے جو مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، لیکن نیندرا نہیں اڑیاں پہ اے گل وچوں کنفرم ہے کیجیے. تو میں نے آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کر لی ہیں. اب دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.